پر اللہ تبارک تعالیٰ ظلم کا ارادہ نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا ہے۔ آیت نمبر 108 مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 109 میں اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف ہر کام رجوع کیے جاتے ہیں، ہر کام پلٹائے جاتے ہیں۔ یہاں پر رکوع نمبر 11 مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 109 پر۔ اب آئیے اس کی مزید تشریح اور تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا، نصیحت کی اور کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، اے محمد کی امتیوں، سنو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے فرقہ فرقہ کیا، جو فرقوں میں بٹ گئے، ان کی طرح نہ ہونا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کس قسم کی تڑپ ہے، اور بولنے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، سارے جہانوں کا پروردگار، پالنہار، کیا ضرورت ہے اس کو؟ وہ تو بے نیاز ہے، مگر اتنی تڑپ اور محبت کے ساتھ مسلمانوں سے کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو فرقوں میں بٹ گئے۔ اشارہ ہے اہل کتاب کی طرف، یہودی اور عیسائیوں کی طرف، کہ انہوں کے پاس دین تھا، دین اسلام تھا، اس کے اندر فرقے فرقے کر کے آپس میں انہوں نے اپنے آپ کو بانٹ لیا۔ تو اللہ کہتا ہے ان کی طرح نہ ہونا۔ یہ حکم بھی ہے، یہ وعظ و نصیحت بھی ہے، یہ ایک تڑپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے بندو، اے میرے بندو، یہودی اور عیسائیوں کی روش پر نہ چلنا، یہودی اور عیسائیوں کی طرح فرقوں میں نہ بٹنا، مت بٹو۔ جیسا اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب کے سب مل کر، اور فرقہ فرقہ نہ ہونا۔ اوپر کو اللہ نے حکم دیا، اب یہاں کہہ رہا ہے تم تو فرقہ فرقہ مت ہو، اور نہ ہی اہل کتاب کی یہودی اور عیسائیوں کے روش پر چلنا، کیونکہ وہ فرقوں میں بٹ گئے۔ تم مت بٹنا، تم مت بٹنا، تم مت بٹنا، ولا تکون ولا تکون، تم مت بٹنا فرقوں میں۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بڑی ہی پیاری آیت ہے، اس قسم کی آیتیں قرآن مجید میں بہت سی جگہ پر ہے، مگر چونکہ آج آیتیں زیادہ ہیں، ان آیتوں پر تشریح اور ان آیتوں کی تفسیر بیان کرنی ہے، اس لیے ان آیتوں کو میں آپ کے آگے پیش نہیں کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ جہاں جہاں ایسی آیتیں آئیں گی انشاءاللہ اس پر اور زیادہ روشنی ڈالیں گے ہم۔ اس قسم کی آیتیں جتنی زیادہ ہمارے سامنے آئیں گی اتنا زیادہ ہمارے لیے نصیحت کا باعث ہوں گی، ہمارے رہنما ہوں گی۔ اس لیے ان آیتوں کو ان آیتوں کی مزید تشریح کے لیے میں نہیں پیش کر رہا ہوں، بلکہ صرف اسی آیت کو آپ کے آگے اس کی وضاحت ہے، اس کا خلاصہ آپ کے آگے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو فرقوں میں بٹ گئے، تم مت بٹنا۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، وہ جو فرقوں میں جو بٹ گئے کسی نادانی اور جہالت کی بنیاد پر نہیں بٹے تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا اس لیے نہیں بٹے تھے، وہ جاہل تھے اس لیے نہیں بٹے تھے۔ وَاخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے جھگڑا کیا، انہوں نے آپس میں فرقہ بندیاں کی، آپس ایک دوسرے کو الگ سمجھا، اختلاف کیا۔ کب کیا؟ من بعد ما جاءہم البینات، جب ان کے سامنے بینات آئے، دلائل آئے، دلائل کے آ جانے کے بعد اختلاف کیا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ کیا کہتا اللہ تبارک تعالیٰ؟ یہودی اور عیسائیوں نے اختلاف جو کیا، دلائل کے آنے کے بعد اختلاف کیا۔ تم کم سے کم یہ مت کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے اور تم جھگڑا کرو آپس میں، تمہیں علم نہیں ہے تم جھگڑا کرو آپس میں، تم جاہل ہو، تم کم علم ہو اور جھگڑا کرو آپس میں، کوئی حرج نہیں، پر علم آ جانے کے بعد اختلاف ختم ہونا چاہیے اور محبت کا آنا ضروری ہے۔ علم آنے کے بعد بھی تم اختلاف کرو گے تو گویا کہ تم اہل کتاب
کتاب کی، یہودیوں اور عیسائیوں کی روش پر چل رہے ہو. اور کئی احادیث ہم نے اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے دیکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری امت بھی یہودی اور عیسائی کے روش پر چلنے والی ہے اور چلے گی. وہ فرقوں میں بٹ گئے، یہی فرقوں میں بٹنے والے ہیں. تو اللہ کہتا ہے یہودی اور عیسائیوں کے روش پر نہ چلو. انہوں نے بھی علم آنے کے بعد ہی، دلائل کے آنے کے بعد ہی اختلاف کیا، تم اختلاف نہ کرو. معلوم ہوا اس آیت سے بڑا پیارا نقطہ ہی معلوم ہوا، علم آنے سے پہلے اگر اختلاف ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. علم آ جانے کے بعد اختلاف کرنا یہ انا کا مسئلہ ہے، یہ نفسانی خواہش کا مسئلہ ہے، یہ دنیاوی اغراض کا مسئلہ ہے، دنیاوی فائدے کا مسئلہ ہے. یہ دین کا مسئلہ نہیں رہتا. دین کا مسئلہ کب تک ہے، دین کے اختلافات کب تک ہے، دین کے تعلق سے جھگڑا کب تک ہے، جب تک کہ دلیل معلوم نہ ہو. جب دلیل معلوم ہو جائے پھر بھی اختلاف باقی رہے، یقین جانے ان دو میں سے کوئی ایک نفس پرستی میں مبتلا ہے، دل کے خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، دنیاوی اغراض اس کے سامنے ہے. دین، اللہ، اس کا رسول اور ان کی خوشنودی مقصد نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل آ گئے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا ہی عذاب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑا عذاب کن کے لیے کہہ رہا ہے؟ ان کے لیے نہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے اور آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں. ہمارا فرقہ حق پرست، ہمارا فرقہ جنت میں جانے والا، علم نہیں ہے، لڑ رہے ہیں. کوئی بات نہیں ہے، جہالت کی بنیاد پر ہے. جہالت کی بنیاد، علم کی بنیاد پر ایک غلطی ہو سکتی ہے تو جہالت کی بنیاد پر 4 غلطیاں ہو سکتی ہیں. اللہ کہتا ہے اختلاف اس وقت ناپسند ہے جب تمہارے پاس دلیل آ جائے،